صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعوذ علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب، کل ہم وغم سینزلی بولایتک یا علی یا علی یا علی، رب فاستجب دعانا واقبل ثناءنا واجمع بینی وبین اولیائنا بحق محمد وعلی والسیدہ والحسن والحسین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم من الاولین والآخرین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بار الہ ذکر آل محمد کو قبول فرما، جو جیسے نیت لے کے دروازہ آل محمد پہ حاضر ہے شہزادی اجر عظیم عطا فرما۔ میرے اللہ تجھے اپنی ربوبیت کا واسطہ، سرکار مصطفیٰ کی پاک نبوت کا واسطہ، حیدر کرار کی پاک ولایت کا واسطہ، زندگی کے سانس اتنے عطا کرنا جو علی کی ولایت اور شبیر کے ماتم پر گزریں۔ زندگی کے آخری لمحاتوں دیدار علی نصیب فرما۔ قبر کی مشکل چار دیواری میں چہاردہ معصومین کو میرا وارث ٹھہرا۔ میدان قیامت میں شفاعت حضرت امام حسین علیہ السلام نصیب فرما۔ میرا اللہ تجھے آل محمد کی عظمت کا واسطہ، میرے بزرگ محترم کی محنت اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ذکر آل محمد کا ثواب ان کی نسلوں کے جملہ مرحومین کے نام عمل میں درج فرما۔ ان کی قبروں پہ انوار آل محمد کا سایہ نصیب فرما۔ برادر عزیز وقار کی زبان میں تاثیر مزید عطا فرما۔ کہ بندہ اپنے آپ کو شیعہ سمجھتا ہے، ذرا ہاتھ بلند کرنا، سستی دور کر کے ایک دفعہ زحمت آمین کہنا۔ میرا اللہ وارث کعبہ، وارث ولایت، آخری مصطفیٰ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جب وارث پاک کا ظہور پر نور ہو جائے، معرفت کے ساتھ نصرت امام نصیب فرما۔ رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ عقیدے میں جتنا علی کا معیار بلند ہے اتنی بلند صلوات۔ مجلس آل محمد کی قبولیت کا سبب ہے آل محمد پہ درود بھیجنا، مل کے بآواز بلند صلوات۔ آخری دفعہ زحمت نے اس انسان کی زندگی کا مقصد آخری مصطفیٰ کے ظہور کا انتظار ہے، ظہور حضرت ولی الامر بآواز بلند صلوات۔ اجازت ہے ذکر آل محمد کا آغاز کیا جائے۔ مالک زمانہ آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ ممبر آل محمد بھی موجود مولا کے عزتدار مداح خانوں سے درخواست کی ہے، مجھے تھوڑی سی مجبوری تھی، اس وجہ سے پہلے حاضر ہو گیا، ورنہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ ہماری ذاکری کا یہ مزاج نہیں، نہ اپنے وقت سے پہلے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ کسی سے جھگڑا کرنا سیکھا ہے، کیونکہ جھگڑا وہ کرتا ہے جس کا امام جھگڑے والا ہو۔ آپ سلام کسی کا محتاج نہ فرما۔ میں زیادہ سے زیادہ 17-18 منٹ کی نوکری، وہ بھی ذکر فضائل کی، میرے بعد عمران بھائی موجود ہیں، قبلہ موجود ہیں، وہ مفصل نوکری ادا کریں گے۔ جاتے جاتے محمد مصطفیٰ نے علی شہنشاہ سے وصیت کی تھی، یا علی میرے بعد خلافت کا منبر لینے کسی بندے کے در پہ نہ جانا۔ آپ سلام قبلہ دعا فرمائے گا۔ لوگ ہمارے شیعہ نوجوان سوال کرتے ہیں کہ جب علی کا ہاتھ ید اللہ تھا، علی کے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں اتنی طاقت تھی کہ 40 بندے مل کے جس خیبر کے دروازے کو فقط کھولتے تھے، وہ علی نے چھوٹی انگلی سے پھینکا اور آج تک واپس نہ آیا۔ پھر علی کے ہاتھ میں جو تلوار تھی وہ زمین کے کسی کارخانے کی نہیں تھی بلکہ خدا کی بھیجی ہوئی تھی۔ جب اتنی طاقت حیدر کرار کے پاس موجود تھی تو علی نے ممبر خلافت کیوں نہ لیا؟ اس کی علل پہ مجلس پڑھنے لگا۔ وہ سرکار نے وصیت کی تھی، میرے بعد کسی دروازے پہ خلافت کا ممبر لینے مت جانا، یا علی یہ دنیا بڑی ظالم ہے، اگر آپ خلافت کا ممبر مانگیں گے تو لوگ کہیں گے نعوذ باللہ علی لالچی ہو گئے۔ میرے بعد اپنے دنیاوی کسی مقصد کے لیے یا علی تلوار نہ اٹھانا۔ صدر بھائی یہی جملہ، اگر یہی جملہ پہنچ گیا میرے سفر کی قیمت مکمل ہونے کی پشمشاد توجہ فرمائیے گا۔ خلافت 3 دھکے کھا کے خود علی کے در پہ آئی۔ سبحان اللہ، مالک کبھی کسی کا مالدار نہ فرما۔ ذکر آل محمد
سبحان اللہ. آپ کے سننے کی کیا بات ہے, آپ کے ذوق کے مودت کی کیا بات ہے. میں بسم اللہ. خلافت 3 دھکے کھا کے علی کے در پہ آئی, اور صابر بھائی آدھی رات کا وقت تھا, اسلام کے بڑے بڑے ٹھیکیدار علی کے دروازے پہ آئے. جس بندے کی توجہ مجلس حسین میں شامل ہے, اتنا وقت نہیں کہ میں جملے پر روک کے اس کی شرح کروں یا توجہ کروں. بڑے بڑے اسلام کے ٹھیکیدار علی کے دروازے پہ, رات کا وقت تھا. غیرت ابو طالب نے اپنے گھر کا در کھولا. علی نے اپنے دروازے پہ بڑے بڑے معزز لوگ دیکھے. علی نے پوچھا خیر ہے رات کے اس وقت میرے دروازے پہ حاضر ہونے کی کوئی وجہ؟ وہ کہنے لگے آئے اللہ کے رسول کے بھائی, ممبر خلافت خالی ہو گیا ہے, ممبر خلافت کو زینت دیجئے. علی نے مسکرا کے فرمایا گھروں کو واپس چلے جاؤ, ولایت والے رات کو فیصلے نہیں کرتے ہیں. آباد رہے, آباد رہے, آباد رہے کو بندہ تو ذکر اللہ محمد میں بہت ہے. آپ سلام کرتے مالک کبھی کسی کا مختار نہ فرما. او زبور حیدری سبحان ملنگ جی میں پہ ولایت والے رات کو فیصلے نہیں کرتے, ہم حجروں میں چھپ کے فیصلے نہیں کرتے. کل مدینے میں سورج چڑھے گا, سورج کی روشنی میں ابو طالب کی غیرت بیٹا اسلام کے مقدر کا فیصلہ کرے گا. قبلہ دعا فرمائیے گا, جو کہ میں سیرت آل محمد کے تابع مجلس پڑھنے لگا, ساری رات مدینے کے لوگ اس سوچ میں جاگتے رہے کہ ممبر رسول کی ہیں 4 سیڑھیاں, بلا تشبیہ آخری سیڑھی پہ بیٹھتے تھے کائنات کے رسول. جب بظاہر خلیفہ اول کی باری آئی, اس نے احترام میں رسالت میں چاچا یوب آخری سیڑھی کو چھوڑا, وہ ممبر کی 3ری سیڑھی پہ بیٹھے. جب خلیفہ دوم کی باری آئی, اس نے احترام میں خلیفہ اول میں ممبر کی 2ری سیڑھی کو چھوڑا, وہ ممبر کی 3ری سیڑھی پہ بیٹھے. جب بظاہر تیسرے خلیفے کی باری آئی, اس نے احترام میں خلیفہ ثانی میں ممبر کی 3ری سیڑھی کو چھوڑا, وہ 4تھی سیڑھی پہ بیٹھا. دیکھو کون حاضر بیٹھا ہے. ممبر کی سیڑھیاں ہو گئی ختم, باری آ گئی حسین کے پاک بابا کی, باری آ گئی حیدر کرار کی, باری آ گئی شاہ فتح کی, باری آ گئی کائنات کے مولا کی, باری آ گئی جنت کے مالک کی, باری آ گئی جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے کی. ساری رات مدینے کے لوگ سوچ رہے پتہ نہیں علی ممبر پہ کیسے بیٹھے گا, کیونکہ فلاں ممبر پہ نہ بیٹھا, فلاں ممبر پہ نہ بیٹھا, فلاں ممبر پہ بیٹھا. مجھے پاکستان کا کوئی ممبر یاد نہیں ہے جہاں آپ کے شہر کے نوکر نے جملہ ولایت علی پہ کہا اور شفیر کے ماتمے نے مجھے دعا لگی ہو. ساری رات لوگ حیران ہو گئے, علی ممبر پہ تو بیٹھ نہیں سکتا. علی ممبر کے قریب آئے گا, اپنا داہنا ہاتھ لہرائے گا. مدینے کے لوگ علی کے ہاتھ پہ بیعت کر کے پھر ابو طالب کا بیٹا گھر واپس چلے جائے گا. اس وقت مدینے کے لوگ حیران ہو گئے جب اگلی صبح محمد مصطفیٰ کے بھائی نے اپنے سر پہ محمد کا امامہ رکھا, علی نے اپنے کندھے پہ محمد کی عبا رکھی, علی نے نالین مصطفیٰ کو اپنے قدموں میں سجایا. پہلی مرتبہ تاریخ اسلام میں علی شہنشاہ محمد مصطفیٰ بن کے باہر نکلے اور مسجد رسول میں بڑی سکینہ اور وقار کے ساتھ چلتے چلتے. چاچا جی وہ بڑا عجیب منظر تھا جب علی شہنشاہ نے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ بھی قدم رکھا, علی نے ممبر کی 2ری سیڑھی پہ بھی قدم رکھا, علی نے ممبر کی 3ری سیڑھی پہ بھی قدم رکھا, اور علی جا کے وہاں بیٹھے جہاں کائنات کے رسول بیٹھتے تھے. ایک بندے کو اس کے شجرے نے مجبور کیا, یا علی یا فلانا بیٹھا, یا فلانا بیٹھا, یا فلانا بیٹھا. آپ کیسے بیٹھے؟ علی کہتا بیٹھ جا, تیری ماں تیرے جنازے پہ ماتم کرے, تجھے لکڑی کے پھٹے پہ موت آ گئی. اس دن مر گیا تھا جس دن علی کے قدم مصطفیٰ کے کندھوں پہ آئے. بولی زبان رکھ دے تو ذکر علی چھ بولی نہ یا یہ تبسم سلام علیکم. بسم اللہ کریں, مولا قبول فرما, نظر اللہ نے آزے حسین مالک قبول فرما. آپ سلام علیکم. سبحان اللہ, آپ کے سننے کی کیا بات ہے. علی نے فرمایا, علی سارے حیدری, تجھے لکڑی کے پھٹے پہ موت آ گئی ہے کہ لکڑی کے پھٹے پہ علی کا قدم آئے گا تیرے اسلام پہ بن جائے گی. اس دن کہاں تھا؟ جملہ کہوں سید بزرگوار دعا فرمائیے گا, محمد مصطفیٰ کے کندھوں میں ایک طرف لا الہ الا اللہ لکھا تھا, دوسری طرف محمد رسول اللہ لکھا تھا, جسے کہتے ہیں خاتم نبوت کی مہر. اس کے اوپر علی کے قدم تھے. بڑا عجیب و غریب, توجہ میرے جان رکھیے گا, بڑا عجیب و غریب منظر ہو گیا کیونکہ پورا مدینہ مسجد رسول میں اکٹھا تھا بیعت علی کا منظر دیکھنے. شمشاد بھائی لوگ اپنے اپنے عقیدے کے مطابق, اپنی اپنی سوچ کے مطابق علی شہنشاہ کو ممبر رسول کی مبارکباد دے رہے ہیں. صابر بھائی کو یا کہتا ہے یا علی آپ کو مبارک ہو, ممبر رسول پہ آ گئے. دوسرا آیا, اس نے اپنے مطابق عقیدے کے مطابق علی شہنشاہ کو بیعت کی دعوت دی, علی شہنشاہ آپ کو مبارک ہو, آپ ممبر رسول پہ آ گئے.
ممبر سلونی کا اصلی دعوے دار ممبر تک آ گئے. علی کے دروازے کا نوکر ہے نام ساسا بن سوان ہے، مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے بیعت علی کا منظر دیکھ رہا ہے، اور دیکھ رہا ہے کہ مرد آ کے علی کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے، عورتیں آ کے علی کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے، حتیٰ کہ 2 سال کا بچہ بھی اپنے گھر میں نہیں تھا، وہ گھٹنوں کے بل چل کے علی کی بیعت کا منظر دیکھنے آیا. جب ساری مسجد نے علی کو مبارکباد دے لی نا، وہ بڑے احترام کے ساتھ چلتے چلتے ممبر علی کے قریب آئے. علی نے پوچھا ساتھ صاحب نے مجھے مبارکباد دیا، تم مجھے مبارک نہیں دو گے؟ مسکرا کے کہتا یا علی مبارک دوں گا مگر میرا انداز تھوڑا مختلف ہے. علی نے پوچھا کیسا انداز؟ اس نے اپنا داہنا ہاتھ ممبر مصطفیٰ پہ رکھا اور ہاتھ رکھ کر ممبر تجھے مبارک ہو، تجھے علی نصیب ہو گیا. جنہوں سمجھ آ گئے، جنہوں سمجھ آ گئے، جنہوں ذکر حسین سنن دی چاہتا بھی بولے ذرا سجاد بلند کر غدیر دیاد حیدری علی شہنشاہ وارث کا. علی کائنات میں کسی کا محتاج نہیں، اور میرے مالک کی پاک ولایت کے لیے کسی سے جھگڑا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ جھگڑے کی بنیاد پہ ماننا ہی نہیں جاتا. علی کتاب کا کب محتاج ہے؟ علی باپ کے مقدس خون کی امانت ہے، علی ماں کے دودھ کی تاثیر کا نام ہے. علی کتابوں سے نہیں مانا جاتا، علی ظرف کی پاکیزگی پہ خود مانا جاتا ہے. مجھے اپنے والد بزرگ مولانا کو صحت و سلامتی عطا فرمائے علامہ منور عباس غدیری کی زندگی میں ان کی ذاکری میں جملہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، کیونکہ وہ پنجابی زبان کے خطیب، اور میرا بلد بن گیا کہ جملہ میں بھی پنجابی چ پڑھا. وعدے نے میرا پتر کسی نال لڑائی جھگڑا کرن دی ضرورت نہیں، نہ تیری تقریر نال کسی علی نو من لینا ہے، نہ تیری تقریر نال کسی علی نو چھڑ دینا ہے. جس کے پاس علی ہے اس کے پاس امانت ہے، جس کے پاس نہیں آپ داخل نہیں کر سکتے. پھر کہتے ہیں کسی سے لڑائی جھگڑا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. گندے بھانڈے جو دودھ پھٹ میں دے حرامی دے جگر علی آ ہی نہیں سکتا. ہاتھ ہوگی دے چاہیے، زبان ہوگی دے ذکر علی چھ بلے سے ہاتھ قدیم محتاج نہ بڑا علی وسط بلند ہو گیا. او شبول حیدری. علی طہارتوں کا نام ہے، علی پاکیزگیوں کا نام ہے، علی طہارت کی عین ہے. علی ہے تو سب کچھ ہے، علی نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. اور علی کبھی بھی 12 13 رجب اور 21 رمضان کے درمیان بند ہی نہیں ہوا. اگر کوئی نجف اشرف اس وجہ سے جاتا ہے کہ نعوذ باللہ ہم علی کی قبر کی سلامی کریں گے اور علی اپنی قبر میں بحیثیت مردہ لیتے ہیں، تو خیر سے آپ پھر سے مذہب اسلام کی تجدید کیجیے. آپ مسلمان نہیں رہے، کیونکہ حجت خدا کو موت آ ہی نہیں سکتی. سید بزرگوار تائید فرمائیں گے اصول کافی سے بڑی کتاب مذہب آل محمد میں نہیں، شیخ کلینی سے بڑا عالم مذہب آل محمد میں کہاں سے لاؤں؟ ایسے لوگوں کے پیدا ہونے سے پہلے کسی نہ کسی حجت کی دعا ہوتی ہے. اس میں انہوں نے باب کہا کہ ان الائمۃ لا یموتون الا باختیار منہم، 14 میں سے کوئی اس وقت تک وہاں جاتا ہی نہیں جب تک ان کی اپنی مرضی شامل نہ ہو. یہ اپنی موت کا دن خود مختص کرتے ہیں اور موت کو اس وجہ سے قبول کرتے ہیں تاکہ ہمارے حبداروں کو مرنے کا ڈھنگ آ جائے، تاکہ ہمارے حبداروں کو شریعت آل محمد پہ عمل کرنے کا طریقہ جو. 2 جملے مجھے فضیلت کے میں اسی پر تیرا سلام کرنے لگا. 21 رمضان کی صبح علی شہنشاہ کی زندگی کے آخری لمحات، علی شہنشاہ نے اپنے بیٹے حسن مجتبیٰ کو بلایا. اے میرا بیٹا میرے قریب آ. مولا حسن شہنشاہ اپنے بابا علی کی چارپائی کے گرد ہے. حسن بیٹا یاد رکھ علی کے پاس زندگی کی آخری سانسیں رہ گئیں. تھوڑی دیر بعد علی اپنے پروردگار کی بارگاہ میں واپس پلٹے گا، اور علی اعلان کر کے جا رہا ہے فزت برب الکعبہ. باقیوں کی علی کو خبر نہیں، علی اپنے بارے میں فیصلہ کر کے جا رہا ہے میں کامیاب لوٹ رہا ہوں. حسن بیٹا یاد رکھنا میرے بعد ممبر ولایت و خلافت کے اگلے دعوے دار اور وارث آپ ہیں. میرے بعد ممبر ولایت پہ آپ بیٹھو گے. 1.5 منٹ کی خاموشی، پھر تو اتنا بولے گا جتنا علی کے دروازے سے اکثر غدیری کو خیرات ملی ہے. حسن بیٹا یاد رکھنا جب میرا بظاہر یہ تابوت تیار کر لینا، یا میرے جنازے کو آگے سے اٹھانا، صابر توجہ میرے جانب کیجئے گا، یا میرے جنازے کو آگے سے اٹھانا یا میرے تابوت کو پیچھے سے اٹھانا. بابا ایک طرف سے تو ہم اٹھائیں گے، دوسری طرف سے تابوت کون اٹھائے گا؟ علی نے فرمایا ہمارے نوکر یعنی ملائکہ، ہمارے نوکر یعنی ملائکہ، جو سب سے بڑا ہے نا سید الملائکہ. تو حسین کی پاک اماں کے دروازے پہ کھڑا کہتا ہے انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں، میں حسنین کا کمی ہوں، میں حسنین کا کام کرنے والا ہوں. اسی وجہ سے علی شہنشاہ نے فرمایا ہمارے نوکر ملائکہ میرا ایک طرف سے جنازہ اٹھائے گا. حسن بیٹا یاد رکھنا کوفہ کی جس گلی سے میرا تابوت گزرے گا، ہر مقدس گھر کی دیوار چھپ کے علی کے جنازے کا سلام کرے گی.
چاہتا ہوں بندہ دیکھنا چاہتا ہوں جو گھر کے آرام چھوڑ کے ذکر حسین میں آگے اس کی زینت تو بن گیا مگر اس کے زبان سے ذکر علی کا ترانہ میں ذکر چھوڑ کے گھر نہ چلا جاؤ. علی شہزادہ سے بیٹا یاد رکھنا جب نجف کے قریب پہنچو گے سامنے سے ایک ندی ہوگی, اس ندی میں پانی ہوگا جس میں منبر اور خوشبو چل رہی ہوگی. حسن بیٹا یاد رکھنا سامنے سے ایک نقاب والا جوان آئے گا جو ناکا پہ سوار ہوگا, وہ ناکا سے کوفہ کی مٹی پہ اترے گا, وہ اپنا دائیں ہاتھ لہرا کے آپ کی جانب لے گا ایتینا میت علی ابن ابی طالب. حسن مجتبیٰ اپنے باپا کا ظاہری میت میرے حوالے کر دو. حسن مجتبیٰ یاد رکھنا میری واجب وصیت اور وصیت پہ عمل کرنا شخصیت مصطفیٰ پہ واجب ہے. سرکار حسن روایت کرتے ہیں جب میں اور میرا بھائی حسین بادشاہ اپنے باپا کا جنازہ لے کے کوفہ کی مٹی کے قریب پہنچے, سامنے سے ایک نقاب والا جوان آئے, اس نے علی کا میت مانگا. کیونکہ باپا کی واجب وصیت تھی, میں نے میت تو دے دیا, میں نے 2 قدم کوفہ کی مٹی پہ ہٹائے اور پھر میں نے سوال کیا باپا اپنا عرصہ امامت مکمل کر کے پروردگار کی بارگاہ میں واپس چلا گیا. اس وقت ثقلین کی حجت میں حسن ابن علی ہو, میں کائنات کا امام ہو کے سوال کرتا ہوں ہم سے ہمارے باپا کا میت لینے والے آپ کون ہیں؟ اس نے نقاب جو ہٹایا میت بھی علی کا تھا, لینے والا بھی علی تھا. سچی دس طرح بولنے تو دل نہیں کی تھا ذکر علی شہنشاہ. وہ زبول حیدری یہ کائنات میں دوسری مثال نہیں. تابوت میں بھی علی, میت کو وصول کرنے والا بھی علی. صابر بھائی بات یہاں ختم ہو جاتی تو علی کے دروازے کا نوکر شروع ہی نہ کرتا. گھر جا مدینہ المعجز کا اردو ترجمہ پاکستان کی مارکیٹ میں موجود ہے, گھر جا کے القطرہ کھول کے دیکھ لینا, بہار الانوار کھول کے, مناقب کی جس کتاب کو کھولے گے علی شہنشاہ کی شہادت کے معجزات میں یہ واقعہ آپ کو سب سے پہلے مل جائے گا. پھر علی شہنشاہ نے حسن بیٹا یاد رکھنا جب تم بیلچہ اٹھا کے نجف کی مٹی پہ مارو گے کہ ہم اپنے بابا علی کے لیے قبر بنائیں, تو حسن بیٹا پہلی مرتبہ بیلچہ مارنے کے بعد کربلا شریف دعا کر دینا 3 قبریں ظاہر ہوں گی. اچھا بابا ایک قبر میں میرے جد حضرت آدم سوئے ہوں گے, اچھا بابا دوسری قبر میں میری قبر بنانے والا مزدور حضرت نوح سویا ہوگا. جس کا عقیدہ روک جائے اسے اختر قدیری زبردستی کی نہ ذاکری کرنے کے قائل ہے نہ زبردستی کی داد لینے کے قائل ہے. اپنا عقیدہ منبر عالم محمد پہ قبر کی رات کی ذمہ داری قبول کر کے کہہ رہا ہوں میری قبر بنانے والا مزدور حضرت نوح سویا ہوگا, ان کے درمیان والی قبر خالی ہوگی. بیٹا یاد رکھنا یہ میری واجب وصیت ہے, جب میرا بظاہر میت مٹی میں رکھ دینا دونوں امام بھائی کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز زیارت ادا کرنا تاکہ میرے شیعوں کو پتہ لگ جائے علی کی قبر پہ حاضری کا طریقہ کیا ہے, علی کے دروازے پہ زیارت کرنے کا سلیقہ کیا ہے. حسن مجتبیٰ روایت کرتے ہیں جب ہم دونوں امام بھائیوں نے 2 رکعت نماز زیارت ادا کی اور اپنے بابا علی کی قبر میں دیکھا تو میرے بابا علی کے چہرے پہ جنت کا ایک کپڑا تھا. جب میں نے کپڑا ہٹایا وہ علی کی قبر نہیں تھی. 1,24,000 نبی سوال کر رہے تھے, علی جواب دے رہے. بولی حق ہوئی تو جامع ذکر علی زبان ہوئی تو بولے ترانہ علی ابن ابی طالب. وہ زبول آخری حلالی تک حیدری. سبحان اللہ, مال آپ کی زندگی دراز ہو, مالک آپ کی محنت کرو. پچھلے تو بھی علی ایمان ثوابوں سے یقینا. نظر اللہ مالک زبان میں مزید اثر ذکر حسین عطا فرمائے. علی وہ ہے جو ہر لمحے کائنات کے ہر ذرے میں موجود ہے. علی وہ ہے قرآن میں سب سے زیادہ جس نبی کے معجزات سے ہم شاہد بھائی ہیں نا بابا جی, وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. اگر بابا جی قرآن کی کسی آیت میں نہیں ملتا کہ حضرت عیسیٰ نے کبھی کوئی نبی زندہ کیا ہو. مردے زندہ کیے ہیں, نبی زندہ نہیں کیا. جو کسی نبی کو زندہ نہ کر سکے اسے عیسیٰ کہتے ہیں, جو عیسیٰ کو بلائے اسے علی کہتے ہیں. سبحان اللہ. ختم ہو گئی میری گفتگو جب کہ شروع میں تیرا سلام کر کے جانے لگا. 3 منٹ کا ممبر مزید مہمان ہے میرا. اللہ اکبر. یہ تو ہے 21 رمضان کی بات. علی آج بھی اپنی قبر میں نہیں ہے سوائے امام حسین علیہ السلام کے, کیونکہ امام حسین اپنی قبر مبارک کربلا میں 40 دن سوئے. اس کے علاوہ کوئی معصوم اپنی قبر میں 4تھی رات نہیں سویا. صرف 3 راتوں کے لیے اس مقام کو قابل زیارت کر کے آل محمد اپنے اصلی وطن پہ لوٹ جاتے ہیں. گھر جا کے مفاتیح الجنان کھول کے کسی بھی معصوم کی زیارت پڑھ لینا, اس میں موجود ہے سلام کہ مولا آپ کا بندہ, آپ کا نوکر, آپ کا ظاہر آپ کی ذری پہ حاضر ہے. مولا میں سلام کر رہا ہوں اور آپ جہاں ہیں وہیں سے سلام دیں.
سیدہ نے کہا تائید میں بلند ہو گیا. مولا سلام بھی کرتے ہیں اور خالی سلام نہیں کرتے، چونکہ شریعت میں سلام دینا مستحب ہے، اس کا جواب واجب ہے. مولا سلام کا جواب بھی دیتے ہیں اور بندے کو اس کی ولدیت کے ساتھ جواب دیتے ہیں. یہ تو اس زمانے کی بات کرو، اب سے 200 سال پہلے کا ایک واقعہ، اور اسی پہ اپنی نوکری آج کی میں تمام کرنے لگا. راضی رہ جانا بزرگوار محترم. اب سے 200 سال پہلے یمن کا ایک بادشاہ قیس بن مرہ، اس نے اپنے خاندان کی تاریخ اٹھائی. میرے فلاں بزرگ کو موت کیسے آئی؟ میں دیکھوں گا کون ہے جو قدیمی عزادار حسین ابن علی ہے، کس بندے کے سینے میں کتنا ولایت علی کا مزاج بلند ہے. اس نے خاندان کی تاریخ اٹھائی. میرے فلاں بزرگ کو موت کیسے آئی؟ بدلے میں جواب آیا، بدر میں علی کے ہاتھوں مارا گیا. اس نے کسی اور بزرگ کا نام لیا، میرے فلاں بزرگ کو موت کیسے آئی؟ جواب آیا، حنین میں علی کے ہاتھوں مارا گیا. میرے فلاں بزرگ کو موت کیسے آئی؟ فلاں جنگ میں علی کے ہاتھوں مارا گیا. وہ جس بزرگ کا نام لیتا شمشاد بھائی، بدلے میں جواب آتا، علی نے مارا، علی نے مارا، علی نے مارا، علی نے مارا. کیونکہ یمن کا بادشاہ عربی خون تھا، جوش مار گیا، میں علی سے بدلہ لوں گا. کہاں رہتا ہے علی؟ لوگوں نے کہا عقل کا علاج کر. 40 ہجری علی شہنشاہ نجف کی مٹی میں دائمی نیند سو گئے. پروردگار کی بارگاہ میں علی واپس چلے گئے. وہ کہتے کیا ہوا؟ اگر علی نہیں ہے، علی کی قبر تو ہے، میں جا کے علی کی قبر سے حساب لوں گا. اس نے صابر بھائی 2000 بندے لیے جو گھوڑوں پہ سوار تھے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں. 3000 بندہ تھا جو پیدل سوار تھا. اس نے رات کی تاریکی میں نجف اشرف پہ حملہ کر دیا. یہ اب سے 200 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. علی شہنشاہ کے حرم کے معجزات کی کتاب میں یہ معجزہ آپ کو مل جائے گا. میں نے اسی کتاب سے نقل کیا تھا، آپ کے حوالے کر کے آپ کا سلام کر رہا ہوں. رات کی تاریکی میں حملہ کیا. نجف کے لوگوں نے علی شہنشاہ کی قبر کو بچانے کے لیے مزاحمت کی. 3 دن تک نجف کے دروازے پہ جنگ جاری رہی، کیونکہ وہ تیاری کے ساتھ آئے تھے. نجف والے سو کے جاگے تھے. نجف کے لوگوں کو جنگ میں شکست ہو گئی. یہ بادشاہ بڑا متکبر تھا. یہ جوتوں سمیت بڑے متکبرانہ انداز سے علی شہنشاہ کے مزار مقدس میں داخل ہوا. علی کی قبر مبارک پہ زری تو اس وقت موجود تھی، مگر اندر علی شہنشاہ کا مزار مقدس کچا تھا. بلا تشبیہ، نقل کفر نباشت. اس نے اپنے جوتے علی شہنشاہ کی قبر کے قریب رکھے. اس نے تلوار نکالی. ابو طالب کا بیٹا، جب آپ زندگی میں موجود تھے تب میں موجود نہیں تھا، اب میں زندگی میں موجود ہوں تو بظاہر آپ موجود نہیں ہیں. میں نے سنا ہے کہ آپ بڑے بہادر تھے، اگر آپ موجود ہوتے تو میری تلوار کے ساتھ تلوار ٹکراتے. عرب کو پتہ لگ جاتا کہ ابو طالب کا بیٹا زیادہ بہادر ہے یا یمن کا بادشاہ زیادہ بہادر ہے. میں نے اپنے بزرگوں کی زندگی کو پڑھا ہے. میرے کئی بزرگوں کے آپ کہتے ہیں یا باہر نکل کے میری تلوار کا سامنا کرو یا آج میں تیری قبر سے حساب لوں گا. تو پتھر نہیں ہے نا، تو امام حسین کا عزادار ہے، تو میری مجلس میں پتھر رکھ. اگر پتھر سے علی علی کی صدا ہے تو 6 سال علی کے دروازے پر سجدہ کرنے کا غدیری کو پھر فائدہ کیا ہے؟ علی شہنشاہ نے اس کی گستاخی کو سنا. علی تو قبر سے باہر نہیں آئے. علی نے ذوالفقار بنا کے 2 انگلیاں نکالی. میں زندہ علی پڑھ رہا ہوں، میں شہید علی پڑھ رہا ہوں، میں خدا کے اقتدار رکھنے والا علی پڑھ رہا ہوں، میں شیعوں کے امام کے فضائل پڑھ رہا ہوں. علی تو قبر مبارک سے باہر نہیں ہے. سیدنا علی نے ذوالفقار بنا کے 2 انگلیاں قبر سے باہر نکالی. پوری کائنات میں ایک دفعہ روشنی غائب ہو گئی. جب 5 منٹ کے بعد روشنی واپس آئی تو ایک بندہ 2 حصوں میں تڑپ رہا تھا اور تڑپ کے علی کے حرم آ گیا. چونکہ یہ اپنے ملک کا بادشاہ تھا، اس کے ساتھ وزراء تھے، سفراء تھے، وہ علی کے دروازوں کے خادموں سے اولجھ پڑے. آپ نے ہمارا بادشاہ مار دیا ہے. علی کے دروازے کے نوکر کہتے ہم اپنے مہمانوں کو قتل نہیں کرتے. وہ کہتے بادشاہی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. بندہ تڑپ کے تمہارے سامنے مر گیا اور آپ کہتے ہم نے نہیں مارا. اگر تم نے نہیں مارا تو پھر اسے آخر کس نے مارا ہے؟ علی کے دروازوں کے نوکر کا لڑو جھگڑو نہیں، اس کے دونوں اسے ترازو پہ تولو. اگر دونوں برابر ہیں تو پھر علی نے مارا ہے. زندہ باد ہیں شبیر جماعت میں، زندہ باد ہیں حیدر کرار جماعت. دنیا کے اقتدار رکھنے والا علی آخری دفعہ مسجد کوفہ میں 13 رمضان المبارک کو علی ممبر سلونی کی زینت بنے. آخری جنگ لڑ کے صابر بھائی علی واپس آئے. مجھے مقتل علی میں اس سے بڑا دکھی جملہ نہیں ملا. اللہ میں آل محمد کے ممبر پہ کھڑا ہوں، خوش آمد کرنے کا نہ مزاج پایا ہے اور نہ آئندہ کبھی کرنے کا کوئی ارادہ ہے. اس سے زیادہ دکھا جملہ شہادت علی میں. سیدہ میں نے علی کی مقتل کی کسی کتاب میں نہیں پڑھا. علی کا نوکر ہے ساسا بن سوان ہے، بالکل سامنے بیٹھا ہے اور علی آنے والے اسلام کی تاریخ بتا رہے ہیں. علی کہتا ہے کوفہ کے مسلمانوں، میرے بعد اگر کوئی مر جائے تو جنازوں پہ تیر نہ مارنا. یا سیدہ
یا سیدہ مجھے توفیق عطا کرنا، میں ایک جملہ مقتل امیر کا سناؤں۔ مولا اپنے موالیوں کو جملہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ علی دبے دبے لہجے میں کہہ رہا ہے میرے بعد اگر کوئی جنگ کے میدان میں مارا جائے تو اس کی بہنوں کو قیدی نہ کرنا۔ علی کہہ رہا ہے مذہب اسلام میں مرنے والے کے میت کا بھی احترام ہے، کبھی کسی کی میت پہ گھوڑے نہ دوڑانا۔ علی کہہ رہا ہے اگر کسی مقتل میں کوئی مارا جائے اس کو بے غسل چھوڑ کے نہ جانا، اس کو بے کفن چھوڑ کے نہ جانا۔ علی اپنے بعد اسلام کی تاریخ سنا رہے تھے یا ساسا بن سعان علی کے ممبر کے سن، یا علی آپ وارث شریعت محمد مصطفیٰ کی دستار کے وارث ہیں، اچھا تو نہیں لگتا میں وارث شریعت کو کچھ وریت کا درس سناؤں، مگر مالک آپ کے بھائی محمد مصطفیٰ کی شریعت کا اعلان ہے اگر مرد بوڑھا ہو جائے، اس کے سر یا داڑھی کے بال میں سفیدی آ جائے تو ہمارے مومن کو چاہیے وہ خضاب لگائے، اس سے ہمارے مومن کی حیبت میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے چہرے کے وقار میں اضافہ ہوتا ہے۔ مالک میں جانتا ہوں آپ جنگوں میں مصروف رہے، آپ کو خضاب کا وقت نہیں ملا، بیٹھا تو شبیر کا ماتمیہ آیا تو اس وجہ سے بیٹھا ہے کہ حسین کے بعد حسین کی تمام نسل کا پرسہ تو علی شہنشاہ کی بارگاہ میں پیش کر سکے۔ زیادہ دیر ممبر پہ نہیں کھڑا، 1 منٹ میں ممبر چھوڑ کے جانے لگا ہوں، اگر میرا جملہ تیرے وجود کے قریب سے گزر گیا تجھے قبر کی رات تک ماتم کے لیے کافی ہے، یہ ممبر پہ میرا وعدہ ہے۔ ساسا کہتا ہے مالک اگر آپ کو وقت نہیں ملتا نوکر کو حکم فرمائے میں بازار سے خضاب کا سامان لے آؤں، مالک اپنی داڑھی پہ بھی خضاب لگائیے، مالک اپنے سر پہ بھی خضاب لگائیے۔ علی کہتا ہے جزاک اللہ خیر، اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے، مگر ساسا اپنی جگہ پہ بیٹھ جا، اب وہ رنگ لگے گا جو پھر قیامت تک نہیں اترے گا۔ اور ساسا میں تجھے کیا بتاؤں میری عالیہ یتیم ہونے والی ہے، اور ساسا تجھے کیا بتاؤں میرا حسین یتیم ہونے والا ہے۔ اگر کوئی شبیر کا ماتمی ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کے یا سر پہ رکھ لینا یا سینے پر رکھ لینا سے میرا فائدہ نہیں، تیرے ماتم کا جملہ لکھا جائے گا۔ علی شہنشاہ نے اپنا آخری خطبہ مکمل کر کے بلا تجویز کوفہ کے صحابیوں کے سامنے ہاتھ باندھے، فرمایا کائنات کا امیر بھی ہوں، محمد کا بھائی بھی ہوں، محمد کا وزیر بھی ہوں، میں کائنات کا علی ہو کے منت کرتا ہوں آج مغرب کے بعد اپنی بیٹیوں کو میرے گھر بھیجو گے؟ صابر بھائی کوفہ میں علی کے صاحب اٹھے، مالک آپ ہمارے مالک ہیں، ہمارے گھر والے آپ کے نوکرانی اور کنیزیں، مالک آپ منت کیوں کرتے ہیں؟ علی کہتا ہے میرا دل ہے دن کی روشنی میں نہیں، مغرب کی نماز کے بعد اگر کسی کے گھر میں بیٹی ہے تو میرے گھر بھیج، کسی کے گھر بہن ہے تو میرے گھر بھیج، کسی کے گھر میں زوجہ ہے تو میرے گھر بھیج، کسی کے گھر میں ماں ہے تو میرے گھر بھیج۔ میں نہیں جانتا کون شبیر کا ماتمی کس انداز سے ماتم کرنے کا طریقہ رکھتا ہے، جس انداز سے میں نے مقتل امیر پر جملہ سنا کے تیرا سلام کر رہا ہوں۔ علی شہنشاہ روایت کرتے کوفہ میں مغرب کی نماز کے بعد اتنا رش ہو گیا جو میرے بیٹوں کو گھر میں داخل ہونے کی جگہ نہ ملتی تھی۔ علی نے ملکہ زنجبار کو بلا، فضا جلدی میرے قریب آئی، جب جناب فضا قریب علی نے فرمایا ساری زندگی میں نے حکم دیا ہے علی کے گھر میں دوسرا چراغ نہ چلے، علی اسراف کو پسند نہیں کرتا، مگر آج میں علی ہو کے حکم دے فضا میرے گھر کے سارے چراغ روشن کر دے، رات کو میرے گھر میں دن جیسی روشنی ہونی چاہیے۔ پھر فرمایا عباس میرے قریب، عباس قریب آیا، فرمایا عباس جلدی کر میرے گھر کے سین میں ایک کرسی لگا، جب کرسی لگئی علی شہنشاہ نے فرمایا زینب عالیہ میری بیٹی ایک دفعہ اپنے گھر کے سین میں اس کرسی پہ بیٹھ اور آنکھیں اٹھا کے دیکھ، یہ تیرا حسین ہے، یہ تیرا حسن ہے، وہ تیرا عباس ہے تو شبیر کا ماتمی، اگر ماتم کر لے تو شیعہ میں ماتم سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہے۔ اب علی کہتا ہے میرے گھر کا دروازہ کھولو، صابر بھائی علی کے گھر کا دروازہ کھولا، کوفہ کی عورتیں علی شہنشاہ کے گھر میں آئی، علی کہتا ہے زینب بیٹا ذرا ایک دفعہ سر سے چادر ہٹا، رو کے کہہ دیا بابا زینب زندگی میں مر نہ جائے، وہ میرا حسن دیکھ رہا ہے، بابا میرا عباس دیکھ رہا ہے۔ علی کہتا ہے زینب عالیہ میری امامت کا حکم ہے، صابر بھائی امامت کے حکم آنے کی دیر تھی، کانپتے ہوئے ہاتھوں سے زینب نے چادر ہٹائی، علی کہتے ہیں کوفہ کی عورتوں پہچان لو یہ میری زینب عالیہ ہے۔ او حسین کی ضربوں کے بعد ہاتھ بندھے ہوں گے، یہ کوفہ کے بازار سے گزرے گی، پتھر نہ مارنا اس کے 18 بھائی۔ زخمی بیچیاں